اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اضاعت الفرصت غصۃ، فرصت ہاتھ سے کھو دینا رنج و غم کا باعث ہے۔ اضاعت الفرصت غصۃ، فرصت ہاتھ سے کھو دینا رنج و غم کا باعث ہے۔ تو میں اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے، فرصت دی ہے، آپ مطلب ہے مدارس دینیہ میں پڑھ رہے ہیں تو اس اپنی فرصت کو غنیمت شمار کریں۔ خدا نخواستہ اگر یہ جوانی میں جو آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا، وقت ضائع کر گیا تو پھر بعد میں سوائے رنج و غم کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عبادت میں بھی ایسے ہے، جوانی میں عبادت ہوتی ہے، دل انسان کا پاک ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا تو پھر وہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہ بندے کے پھر جو ہے نہ عبادت کا بھی لطف نہیں آئے گا۔ ہر چیز کا جو لطف ہے میرے بچے، صحت ہو، سلامتی ہو، جوانی میں ہے، اس وقت کوئی مزہ ہی اور ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بحث جو ہے میرے عزیزو مبادی و صرف میں آج سوال نمبر 51 ہے، 51 میں آپ کو موٹی اپنی زبان میں کہوں 51، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 51 ہے ہمارا، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ متی یقلب کل من احرف العلت حمزہ، حروف علت میں سے ہر ایک کب حمزہ میں بدل جاتے ہیں؟ حروف علت میں سے ہر ایک کب حمزہ میں بدل جاتے ہیں؟ حروف علت ہیں اور یہ کب حمزہ میں بدل جاتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ہر اسم میرے آقا جان، ہر اسم جس کی جمع کیا ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے، ہر اسم جس کی جمع فاعل کے وزن پر ہے یا شبہ فاعل کے وزن پر ہے۔ شبہ فاعل سے مراد کیا ہے جی؟ ہر جمع جس کی الف کے بعد، الف جمع والی جو ہے، شبہ فاعل کی بات کر رہا ہوں۔ شبہ فاعل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ ہر جمع جس کی جمع کی الف کے بعد دو حرفوں اور دونوں متحرک ہوں، جمع کی الف کے بعد دو حرف دونوں متحرک ہوں تو وہ شبہ فاعل میں جاتا ہے۔ اب دوبارہ سنو، ہر اسم جس کی جمع فاعل یا شبہ فاعل کے وزن پر ہے اور اس کے مفرد میں، اس جمع کا جو مفرد ہے، اس کے مفرد میں حرف مد تیسری جگہ کے اوپر آیا ہوا ہے، مرتبہ سوم، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مفرد میں، اس جمع کی جو مفرد ہے، اس کے مفرد میں حرف مد کہاں ہے؟ ثالث، تیسری مرتبے میں ہے۔ تیسرے مرتبے میں، مرتبہ سوم اس کو کہتے ہیں، مرتبہ سوم یعنی تیسرے مرتبے میں حرف مد ہے۔ دوبارہ جی، ہر اسم جس کی جمع فاعل یا شبہ فاعل کے وزن پر ہے اور اس کا جو مفرد ہے، اس کا جو مفرد ہے اس میں حرف مد تیسرے مقام پہ ہے، حرف مد تیسرے مقام پہ ہے، ایسی جگہ کے اوپر یہ جو حرف مد ہے نا، یہ جمع میں حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ یہ حرف مد جمع کے وقت حمزہ میں بدل جاتا ہے، فرق نہیں ہے، واو ہو، الف ہو یا ہو، واو ہو وہ مد، حرف مد، الف ہو یا ہو، یہ جناب جمع بناتے ہوئے نا یہ حمزہ میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور پھر یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو اسم مفرد ہے یہ تا پر ختم ہو رہا ہو، مثالیں دوں گا، رکوبہ، رسالہ، فریدہ، اسم مفرد تا پہ ختم ہو یا تا سے خالی ہو، جیسے عروس ہے تو اس کی عرائس بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے فائدہ ہے، میں وہ پڑھوں گا، لیکن پہلے آپ اس کو ذرا غور سے سنیے میرے عزیزو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، کل ما جمع علی فاعل و شبہ ہی، کل ما ہر اسم جمع علی فاعل جس کی جمع بنائی گئی ہے فاعل کے وزن پر، و شبہ فاعل اور شبہ فاعل ہے، شبہ فاعل بتایا ہے کہ جمع کی الف کے بعد دو حرف دونوں متحرک ہیں۔ اچھا، ہر اسم جس کی جمع فاعل اور شبہ کے وزن پر ہے، مما زید فی مفرد ہی حرف مد ثالث، جس میں زیادہ کیا گیا ہے اس کے مفرد میں حرف مد ثالث، یعنی مرتبہ سوم میں ہے، تیسری جگہ پر حرف مد ہے مفرد میں، اس میں یہ بات ہے آقا جان۔ نحو فرائد، یہ آگے بتاؤں گا کہ فرائد کیا تھا، فرائد چلو ادھر سے ہی ٹھیک ہے، تھا فریدہ، مفرد کیا تھا فریدہ، فریدہ سے بنا ہے فرائد، تو یہ جو فریدہ ہے مفرد ہے، مفرد ہے، حرف مد دیکھو تیسری جگہ پہ ہے یا نہیں، فارا آ گیا فریدہ، ٹھیک ہے یا نہیں، حرف مد جو ہے یہ مرتبہ سوم میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس فریدہ کی جمع جب آپ بنائیں گے تو پھر وہ جو ہے نا حمزہ میں بدل جاتی ہے جمع کے وقت، یہی بتایا جا رہا ہے۔ کل ما جمع علی فاعل و شبہ، ہر اسم جس کی جمع فاعل اور شبہ فاعل پہ ہے، من مزید فی مفرد حرف مد ثالث، جس کے مفرد میں حرف مد ہے ثالث تیسری جگہ پہ، نحو فرائد، فإن حرف المد المذکور یقلب حمزۃ فی الجمع، حرف مد مذکور حمزہ میں بدل جائے گا جمع میں، جمع میں حرف مد حمزہ میں بدل جائے گا۔ ولا فرق بین ان یکون واون، فرق نہیں ہے بین ان یکون کہ وہ حرف مد جو ہے واون واو ہو، نحو رکوبہ سے بن جائے گا رکائب، رکوبہ سے کیا بنے گا رکائب، او الفن یا وہ حرف مد الف ہو، نحو رسالہ سے بن جائے گا رسائل، او یان یا وہ حرف مد یا ہے تو بنے گا نحو فریدہ سے فرائد، او ان یکونا مختوما بتا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اس میں مفرد جو ہے تا پہ ختم ہو رہا ہو، کما رأیت جیسا آپ نے دیکھا، بھلا کہاں دیکھا بھائی، یہاں دیکھا، رکوبہ کی آخر میں تا، رسالہ کی آخر میں تا، فریدہ کی آخر میں تا، کما رأیت یعنی یہی اوپر گزرا دیکھا آپ نے، او مجردن منہا یا وہ اس میں مفرد تا سے خالی ہو، اس میں مفرد تا سے خالی ہو، نہ وہ عروس، عروس کوئی تا ہے آخر میں، عروس مفرد ہے، جمع بناؤ گے تو بن جائے گا ارائس، حمزہ میں بدل گیا ہے۔ فائدتن، آگے فائدہ آگے جان، جو موارد ہم نے اوپر آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں، جب نہ ہوں، ایسا نہ ہو، یہ شرط شروط نہ ہوں، پھر وہاں نا یہ جو حرف مد ہے نا یہ حمزے میں نہیں بدلے گا، اوپر والی اگر شرطیں نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اوپر والے موارد نہیں ہیں تو پھر وہاں یہ حرف مد نا میرے بچے حمزہ میں نہیں بدلے گا، حمزہ میں نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ شرط یہ ہے، آگے پھر ایک اور شرط لگا رہے ہیں، جب تک الف دو حرف علت کے درمیان واقع نہ ہو، جب تک الف
دو حرف علت کے درمیان واقع نہ ہو، اور وہ ہو بھی اوپر والے کی طرح نہ، تو حمزہ میں نہیں بدلے گا۔ اوپر والے موارد کی طرح نہ ہو تو حمزہ میں نہیں بدلے گا، لیکن یہ بھی ساتھ رکھو جب تک الف دو حرف علت کے درمیان نہ ہو تو، یعنی کیا؟ یعنی اچھا اگر ایک الف ہے اور وہ دو حرف علت کے درمیان آ رہی ہے، الف دو حرف علت کے درمیان آ رہی ہے، وہاں بھی وہ کیا ہو جائے گی اگا جان؟ حمزے میں بدل جائے گی۔ توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک الف دو حرف علت کے درمیان نہ ہو تو یہ بات ہے، لیکن اگر ہو تو جی پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں کیا ہے اگا جان؟ حمزے میں بدل جائے گی۔ توجہ، فائدتن وما لیس کذالک، اور وہ جو لیس کذالک اس طرح نہیں ہے، یعنی یہ جو موارد فوق اوپر والے پڑھے ہیں، کل ما جو میں سے لے کر ابھی تک جو پڑھا ہے، وما لیس کذالک جو اوپر والے موارد کی طرح نہ ہو، فلا یہمز، پھر وہ حمزے میں تبدیل نہیں ہوگا۔ فلا یہمز حمزہ میں تبدیل نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے ما لم تقع الفہ بین حرفی العلت، جب الف دو حرف علت کے درمیان واقع نہ ہو، جب الف دو حرف علت کے درمیان واقع نہ ہو تو یہ حمزے میں نہیں بدلے گا۔ اس سے آپ سمجھے نا؟ یعنی اگر الف دو حرف علت کے درمیان ہے تو پھر حمزے میں بدلے گا یا نہیں؟ بدلے گا۔ یہ شرط نہ بھولیے، ما لم تقع الف بین حرف العلت، جب تک الف دو حرف علت کے درمیان نہ ہو تو نہیں ہوگا، اگر ہو تو بدل جائے گا۔ نحو اوائل، توجہ رہنا، اوائل جمع اول ہے، و نیائف جمع نیف ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ ان کی اصل دیکھو، لِأَنَّ أَصْلُهُمَا اواول و نیائف، یہاں بڑی غور چاہتا ہوں۔ اوائل اصل میں کیا ہے؟ اواول، یہاں الف دو حرف علت کے درمیان آ رہی ہے یا نہیں؟ الف دو حرف علت کے درمیان آ رہی ہے نا، تو یہاں یہ ہوگا کہ یہ جناب عالی جو ہے نا، یہ حمزہ میں بدل جائے گی، یہ واو حمزہ میں بدل جائے گی۔ اسی طرح نیائف، الف دو پہلی یا پھر اگلی یا، یہ جو ہے نا نیائف اصل میں ہے نیائف، الف دو حرف علت کے درمیان آ گئی، یہاں بھی جو ہے نا یا حمزہ میں بدل جائے گی، تو بن جائے گا نیائف۔ کوشش تو کی ہے آپ کی خدمت میں۔ فائدتن وما لیس کذالک، اور وہ جو اوپر والے موارد کی طرح نہ ہو، فلا یہمز وہ حمزہ میں نہیں بدلے گا، ما لیکن شرط ما لم تقع الف بین حرفی العلت، جب تک الف دو حرف علت کے درمیان واقع نہ ہو۔ اچھا اگر الف دو حرف علت کے درمیان ہوگی تو پھر بدل جائے گا، یعنی نحو اوائل جمع اول و نیائف جمع نیف، لأن اصلہما اواول و نیائف، اس لیے اوائل اور نیائف کی اصل کیا ہے؟ اواول اور نیائف ہے، اور پھر اواول سے بن گیا ہے اوائل، نیائف سے بن گیا ہے نیائف۔ ولا یحمد مفاوض و معایش، یہاں کیوں نہیں جناب ہوا حمزہ؟ ولا یحمز حمزے میں تبدیل نہیں ہوا ہے، مفاوض و معایش میں ولا یحمد حمزہ نہیں ہوا، وجہ لفقد زیادت، ٹھیک ہے نا؟ زیادتی کیا اس میں خرابی ہے، یعنی علت کیا ہے نہ ہونے کی؟ لفقد زیادت، زیادتی فاقد ہے،
زیادت المد فی المفرد، یعنی میں یہ جملہ اضافہ کر لوں، لفقد زیادت المد فی المفرد، مفرد میں مد کا فقدان ہے۔ ہم نے نہیں کہا تھا مفرد میں حرف مد اور تیسری جگہ پر ہو، ان کے مفرد میں ٹھیک ہے فقد زیادت المد ہے، مد کی زیادتی کا فقدان ہے مفرد میں یہاں، ٹھیک ہو گئی بات۔ ولا جداول و اسائر، یہ کیوں ہوا جی، یہ کیوں نہیں حمزے میں بدلا؟ لفقد المد، مد نہیں ہے ان میں۔ ولا اسافیر و کنادیل، ان میں جناب کیوں نہیں ہوا؟ لتجاوز الثلاثت، کیونکہ یہاں کیا آئے گا جان؟ 3 حرفوں سے تجاوز ہے، یا جو اسافیر میں ہے اور کنادیل میں ہے تیسرے حرف سے عبور کر گئی ہے، لتجاوز الثلاثہ ہے، ثلاثہ سے عبور ہو گیا ہے، کس میں؟ اسافیر میں جو یا ہے، اور کنادیل میں جو یا ہے نا، یہ از حرف سیوم عبور کر دے، تیسرے حرف سے آگے چلی گئی ہے، اس لیے۔ وشذ منائر و مصائب، شاذ ہے منائر اور مصائب، شاذ ہے بالحمزے، حمزہ کے ذریعے ہونا، حمزہ کے ساتھ ہونا، منائر اور مصائب کا شاذ ہے، مع فقد زیادت، باوجود اس کے کہ زیادتی بھی نہیں ہے، فقد زیادہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا نا، فقد زیادہ، زیادتی کے فقدان کے باوجود یہ حمزے میں ہونا شاذ ہے۔ شذ منائر و مصائب، میری آغا جان، میری جان، ٹھیک ہے، ذرا غور فرماؤ۔ اب جناب اگلا پڑھوں آپ کی خدمت میں سوال، اگلا سوال کیا جی؟ متا تقلب الواو والیاء حمزتن، وا اور یا کب حمزہ میں بدل جاتی ہے؟ وا اور یا کب حمزہ میں بدل جاتی ہے؟ وا اور یا کب حمزہ میں بدل جاتی ہے؟ توجہ، بہت ہی مختصر جواب اور سادہ، وا اور یا حمزہ میں بدل جاتی ہے 2 مقام پر، 2 مقام پر، 2 جگہوں میں وا اور یا حمزہ میں بدل جاتی ہے۔ پہلا مورد، پہلی جگہ فاعل کی الف کے بعد، فاعل کی الف کے بعد وا اور یا حمزہ میں بدل جاتی ہے۔ مثال دوں، قائل و بائے، اصل میں کیا تھا؟ قاولن و بائے ان، ٹھیک ہے یا نہیں بھائی؟ قائلن اس میں فاعل ہے یا نہیں؟ بائن اس میں فاعل ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اجوف واوی کا اس میں فاعل ہے اور ایک اجوف یائی کا اس میں فاعل ہے۔ قاولن و بائن، فاعلن، قاولن، بائن، فاعلن، ہم نے نہیں پڑھا تھا اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے ثلاثی میں، ٹھیک ہے، تو یہ قاولن، فاعلن، بائن، فاعلن، اب یہ جو فاعل کے بعد ہے، اس میں فاعل کی جو الف ہے اس کے بعد جو وا اور یا ہے یہ حمزہ میں نہیں بدل گئی، اس میں فاعل کی جو الف ہے اس کے بعد جو وا یا آ رہی ہے بدلی ہے یا نہیں؟ قاولن سے ہو گیا قائلن، بائن سے ہو گیا بائے ان، سرمیر میں بھی ہے آپ کا مطلب یہ۔ دوسرا مورد جہاں وا یا حمزہ میں بدل جاتی ہے، جب جناب الف زائدہ کے بعد ہو اور ہو بھی طرف میں، طرف یعنی کلمہ کے آخر میں، وا اور یا الف زائدہ کے بعد ہو، ٹھیک ہے، طرف میں یعنی کلمہ کے آخر میں ہو، الف زائدہ کے بعد بھی ہو اور کلمہ کے آخر میں بھی ہو، جیسے رضا کلمہ کا آخر میں ہے یا نہیں؟ رضا الف زائدہ کے بعد بھی، بکا، تو یہ جو ہے اصل میں کیا تھا؟ اصل دیکھو پھر حمزہ ہوا ہے، اصل میں تھا رضاون، وا الف کے بعد ہے، زائدہ کے بعد ہے، آخر میں بھی ہے، بقایون یا الف کے بعد ہے، آخر میں بھی ہے، تو یہ بدل گئی حمزے میں، رضاون بن گیا رضا، بقایون ہو گیا بقا۔
ٹھیک ہے توجہ، تقلب الواو والیاء حمزۃ فی موضعین، واو اور یا حمزہ میں بدل جائیں گے فی موضعین دو جگہوں میں، دو مورد میں۔ نمبر ایک بعد الف فاعل، فاعل کی الف کے بعد، فاعل کی الف کے بعد واو اور یا حمزہ میں بدلیں گے، فاعل کی الف کے بعد۔ دیکھو نہ وہ قائل و بائع والاصل قاول و بایع، قاول سے قائل، بایع سے بائع، وا یا بدلی ہے یا نہیں؟ حمزے میں بدل گئی جناب۔ اگلا جی بعد الف زائدہ فی طرف، الف زائدہ کے بعد فی طرفین، ٹھیک ہے نا، کلمہ کے آخر میں بھی ہو، الف زائدہ کے بعد بھی ہو، بعد الف زائدہ فی طرفین، طرف یعنی کلمہ کے آخر میں ہو، الف زائدہ کے بعد ہو، پھر بھی بدل جاتی ہیں۔ نہ وہ رضا و بقا، اصل دیکھو والاصل رضا ون و بقا یون، الف کے بعد وا حمزہ ہو گئی، رضا ان بن گیا رضا ون سے، ٹھیک ہے، بقا یون سے بقا، وا یا بدلی ہے یا نہیں؟ حمزے میں بدل گئی جناب۔ آخری سوال ہے جناب آپ کی خدمت میں 53، ٹھیک ہے نا، 53، متى تقلب الواو والیاء تان، واو اور یا کب تا میں بدل جاتی ہیں؟ واو اور یا کب تا میں بدل جاتی ہیں؟ توجہ عزیزو، جب وا اور یا فاعل فعل ہوں، افتعل کا وزن ہو، افتعل کے وزن میں وا اور یا فا کلمہ کی جگہ پر آئی ہوئی ہوں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ وا اور یا جو فا کلمہ کی جگہ پہ ہیں ان کو تا میں بدلتے ہیں اور پھر باب افتعال کی تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ توجہ، کتنا سادہ مطلب ہے جی بھائی، وا اور یا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو سوال بتایا جا رہا ہے کہ وا اور یا کب تا میں بدل جاتے ہیں؟ وا اور یا باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ پہ ہوں، وا اور یا فا ہوں، افتعال میں فا کی جگہ پہ ہوں، تو وہاں وا اور یا کو تا میں بدلتے ہیں اور پھر تا کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اذا وقعت الواو والیاء فاء فی وزن افتعل قلبت تاء وادغمت فی تا افتعل، جب وا اور یا، ٹھیک ہے، فا کلمہ کی جگہ پہ واقع ہوں، فی وزن افتعل، افتعل کے وزن میں، قلبت تاء تو یہ وا اور یا قلبت تاء تا میں بدل جائیں گے، وادغمت فی تا افتعل، اور پھر ادغمت یعنی یہ وا اور یا پھر جب تا میں بدلے تھے نا، قلبت تا میں جب ہوئے تھے، پھر کیا ہو جائے گا؟ وادغمت فی تا افتعل، اور پھر یہ دونوں باب افتعال کی تا میں ادغام ہو جائیں گے، وادغمت، اور پھر ان دونوں کو ادغام کیا جائے گا فی تا افتعل، افتعال کی تا میں۔ مثال دیتا ہوں، ہے تو بڑا روان بات، اتفقا، اتصرا، یہ باب افتعال ہے، اس کی پہلے اصل دیکھو، اصل میں تھا افتفقا، افتعلا، اتصرا، افتعلا، ٹھیک ہے، ایک وا کی دی، ایک یا کی مثال دی ہے۔ اب اس وا کو جو فا کلمہ ہیں اور یا کو جو فا کلمہ کی جگہ پہ ہے افتعال والے باب میں، اس وا یا کو کرو تا میں بدلو، پھر تا کو اگلی تا میں کر دو ادغام، تو بن جائے گا اتفقا اتصرا۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اذا وقعت الواو والیاء فاء فی وزن افتعل قلبت تاء وادغمت فی تا افتعل، جب وا اور یا فا کلمہ میں ہوں، افتعل کے وزن میں، قلبت تاء، یہ وا یا تا میں بدل جائیں گی، وادغمت فی تا افتعل، اور پھر یہ دونوں افتعل کی تا میں ادغام ہو جائیں گے۔ نحو اتفقا و اتصرا والاصل اتفقا و اتصرا، پھر بدل گیا اتفقا و اتصرا،
موفق مید رو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔